وبركاته وبه نستعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وفضلتكم على العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحراء ولئن طالت بك حياة ولترين الضعينة ترتحل من الحراء حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى صدق الله العظيم وصدق مولانه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ يَا زَمَانًا بَكَيْتُ مِنْ فَلَمَّا صِرْتُ فِي غَيْرِهِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان کو اللہ رب العزت نے قابل تکریم بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت انسان کو کامل، مکمل، اکمل اور قابل تکریم بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت نے عزتوں، وجاہتوں اور لطافتوں سے نوازا ہے تو اس کے لیے وہ سارے سامان بھی کیے ہوں گے جو اس کی زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ تخت و تاج یہ سب چیزیں چھین لیں۔ قرآن کریم، یوں تو قرآن کریم کو ہم لوگ بہت مشکل سے رمضان المبارک میں تو سن لیتے ہیں، مگر پھر بھی امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن کریم کو پڑھتا نہیں ہے۔ غیر رمضان میں تو 95% آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو مدت گزر جاتی ہے اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ یرفع لہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو غیر رمضان میں 95% لوگ وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ کی کتاب کے پڑھنے کی یہ حالت ہو تو پھر اس کو صحت سے پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟
اور جب صحت سے قرآن کو پڑھتے نہ آتا ہو تو اس کے مطالب اور معانی کو سمجھنے والے کتنے لوگ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو طبقہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتا ہے انہوں نے بھی اپنے شعبے کے متعلق آیات نکال لی ہے اور صرف انہی آیات پر تخریج ہوتی ہے یا بحث ہوتی ہے جو ان کے اپنے شعبے کے متعلق ہوں۔ فقہاء کرام نے فقہ کی آیتیں قرآن کریم سے استنباط کر لی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام انہی آیات کو پڑھتے ہیں جو ذکر اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے شعبوں پہ آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کا بہت سا وہ حصہ ہے جس کو سننے، سمجھنے، پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ قوموں کا عروج و زوال یہ قرآن کریم کا ایک خاص ٹاپک ہے اور قرآن کریم کا ایک خاص حصہ ہے۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ قومیں یوں ہی ذلت کا شکار نہیں ہو جاتی، قومیں یوں ہی پسپن نہیں کر دی جاتی، قومیں یوں ہی طاقت و تاراج نہیں کر دی جاتی، بلکہ سبب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے قومیں ذلت و رسوائی کی وادیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کبھی ان کا طوطی بولتا تھا، آج کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہ رہا۔ تو آخر یہ کیوں ہوا، کیوں کر ہوا؟ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ اعراف، اور سورہ یونس میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی آیت کا پیراگراف بیان کرتے ہیں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ حکومتیں دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، تاج و تخت دیتا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، مگر میرا رب دیکھنا چاہتا ہے کہ جب فراوانیاں تم پہ ہو جائے تو تم اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہو یا اس کے حکموں سے روگردانی کرتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے اہم سورت جس میں قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو رکھا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری ان نعمتوں کو جب ہم نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت عطا کی تھی۔ آپ کو اگر قوموں کے عروج و زوال کو سمجھنا ہو تو بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کو لازماً پڑھنی پڑے گی۔ بنی اسرائیل کے تاریخ کے بغیر آپ ان آیات کا مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بعض لوگوں نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی لقب ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبداللہ کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جس میں سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے یہ یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے۔
ایسے 12 اولاد سیدنا یعقوب علیہ السلام، اسی سے بنی اسرائیل کا قافلہ اور اسرائیل کا قافلہ چلا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، قصہ سورہ یوسف میں مشہور ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مکر کیا اور مکر کر کے ایک کنویں میں لے جا کے ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے یوسف کو نکالا اور مصر کے بازار میں پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن مثالی، مگر آپ دیکھیں کہ یوسف آج مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کہ جو یوسف مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، اللہ نے ایک دن آیا ان کو اسی مصر کی بادشاہت پہ بٹھا دیا، اور جن بھائیوں نے ظلم کیا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سبوں کو معاف کیا اور مصر اپنے پاس بلا لیا، اور وہ خانوادہ مصر میں رہنے لگا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ چلتی ہے 1900 قبل مسیح سے اور 600 بعد مسیح تک، یعنی پورے 2500 سال بنی اسرائیل کے اوپر عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، ان کو عزتیں بھی ملی اور ان کو خاک چھاننی بھی پڑی، صحرا نوردی بھی کرنی پڑی۔ آپ قرآن کریم کی ان آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو متوجہ کیا ہے کہ خبردار تم ان برائیوں میں ملوث نہ ہو جانا۔ اگر تم ان برائیوں میں ملوث ہو جاؤ گے تو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو تخت و تاج سے بے دخل کر دیا، حکومت و سطوت ان کی ختم کر دی۔ یاد رکھنا، اگر تم اللہ کے حکموں سے اعراض کرو گے تو یہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہوگی۔ قرآن کریم یاد دلاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اللہ کی کیا نعمتیں تھے بنی اسرائیل پر؟ آپ قرآن کریم کو کھولے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 186 آیات ہیں، 86 آیات۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے یاد دلاتے ہیں، ایک زمانہ تھا ہم نے تم کو تمام عالم پہ فائق کیا تھا، تم کو حکومت و سطوت عطا کی تھی، مگر یاد رکھو جب 600 سال تک 1900 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک یہ بنی اسرائیل کی بادشاہت کا دور فلسطین میں رہا ہے، مگر جب بے اعتدالیاں آئی اللہ نے ان سے تاج و تخت کو چھین لیا، اور قبطیوں کی ایک قوم کا شخص جن کو فراعین مصریہ کہا جاتا ہے، یہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ فرعون ان کا لقب تھا، جیسے ہمارے پاس راجہ کہا جاتا ہے ویسے مصری زبان کے اندر فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون جب تاج و تخت کے مالک ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کو روا رکھا، ان کو تحقیق کیا جاتا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کو 2 نمبر کا شہری بنانے کے لیے منصوبے کیے گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بنی اسرائیل مصر کے تاج و تخت کے مالک تھے، مگر آپ دیکھیں کہ 600 سال کے بعد وہ زمانہ آیا کہ ان کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی ساری چیزیں روا رکھی گئی، ظلم و ستم کیا گیا، حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔
کیا زبردست قرآن کا اسلوب ہے. قرآن کہتا ہے دیکھو ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی اور اس کے آل سے نجات دی. وہ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. آپ اندازہ تو کیجئے کہ بنی اسرائیل پر کیا قیامت گزر گئی ہوگی کہ ایک زمانہ تھا کہ اسی مصر میں ہماری بادشاہت تھی، اور آج یہ جی آر پاس ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. قرآن کریم بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ قبطیوں نے تم پر ظلم کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے 1300 قبل مسیح میں، تو فرعون کے ملک کے اندر بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ آپ ہمارے درمیان تھے تب بھی یہ قبطی ظلم کرتے تھے، اب جب کہ ان کا ظلم سوا ہے تو آپ بتائیے ہم کو کیا کرنا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اور نکل کے ہجرت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے کا عہد کیا. دریائے نیل کا ایک کنارہ ہے دریائے قلزم، اس جگہ پہ پہنچے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اٹھایا، زمین پہ مارا. اللہ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنا دیے. بنی اسرائیل ان راستوں سے پار ہو رہے ہیں. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں فرعون کا لشکر تعاقب میں ہے. بنی اسرائیل کے زبان سے نکلا موسیٰ تم نے ہمیں مروا دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کا لشکر ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے. اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا موسیٰ آپ دریا پار ہو جائیں گے، آپ کو دریا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اہل فرعون ڈوب جائیں گے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب ہم نے تم کو سمندر کے اندر سے راستہ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اہل فرعون کو غرق کر دیا، وَآلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حالت کے اندر کہ تم سب کچھ دیکھ رہے تھے. مگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انبیاء کی صحبت اٹھائی. تورات جیسی عظیم الشان کتاب ان کے نصب العین کے لیے ان کو عطا کی گئی، مگر بنی اسرائیل کے گھٹی کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ودیت تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری اللہ کی رحمتوں کو نعمتوں کو اترتے دیکھا، مگر کیا کیا؟ اللہ کے حکموں سے روگردانی کی. اللہ رب العزت نے ان سے سطوت اور بادشاہت کو چھینا. بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ یہ فلسطین کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ بنی اسرائیل کے اندر علماء نے لکھا ہے اولو العزم انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے، 2500 سال تک اس قوم کو عزتیں عطا کی گئی، رفعتیں عطا کی گئی، بلندیاں عطا کی گئی، مگر جب اس قوم نے ان نعمتوں کی ناقدری کی،
اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ جب نعمتیں دیتا ہے اللہ ان نعمتوں کا حساب بھی کرے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے تو آپ سے ان نعمتوں کا حساب ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے اللہ آپ سے نعمتوں کا حساب لے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے انبیاء ان میں پیدا کیے، صلحاء ان میں پیدا کیے، اتقیاء ان میں پیدا کیے۔ 3 بڑے بڑے بادشاہ، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایسے انبیاء کو اپنے درمیان دیکھا، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرعون کے غرق ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، دریا کے پھٹنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پتھروں سے پانی کے چشمے کو ابلتے دیکھا، منہ اور والسلویٰ کو آسمان سے اترتے دیکھا، اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کو دیکھا، مگر اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ کا ضابطہ ہے جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ رسی کو کھینچ دیتا ہے۔ یہی سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا، رفعتوں سے نوازا، مگر جب مسلمانوں نے تاج و تخت ہونے کے باوجود، عروج پر پہنچنے کے باوجود اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اللہ نے رسی کو کھینچ دیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج اسلام پستی کا شکار کیوں ہے، آج اسلام مسکنت کا شکار کیوں ہے۔ اسلام پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب نان شبینہ کے محتاج تھے، مگر اسلام اس وقت بھی عروج والا تھا۔ اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود بھی سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ واضح طور پر اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ مال و دولت کی قلت کی وجہ سے مسلمان اس وقت پریشان نہیں، اتحاد کی وجہ سے مسلمان اس وقت پریشان نہیں، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود بھی سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ میرا اور آپ کا زوال اس وجہ سے ہے، میری اور آپ کی پستی اس وجہ سے ہے کہ اس کے کئی اسباب علماء نے لکھے ہیں، مگر سب سے اہم سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو روشن تعلیمات مجھے اور آپ کو عطا کی تھی ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے کب تیار ہوں گے۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، بالکل نہیں، اسلام پر اس سے زیادہ غربت والے زمانے گزرے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حضرت عدی ابن حاتم ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ آ کر ایسی بازو میں تشریف رکھی، آپ آ کر بازو میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر بڑی لجاجت سے کہنے لگے، اللہ کے رسول میں فلاں مقام سے اپنا مال تجارت کا قافلہ لے کے آ رہا تھا، قذاقوں نے حملہ کر دیا، دشمنوں نے مال غصب کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے ان کے لیے برکت کی دعائیں دی، رخصت کیا۔ حضرت عدی ابن حاتم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب نے فوراً فرمایا، یا عدی هل رأيت الحرى ولئن طالت بك حياة ولترين الذعينة ترتحل من الحرى حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله۔ اے عدی، ایک زمانہ آئے گا، ابھی یہ صحابی میرے پاس لٹنے پٹنے کی شکایت لے کے آئے، اس سے پہلے ایک صحابی آئے جنہوں نے فاقے کی شکایت کی، یا عدی هل رأيت الحرى ولئن طالت بك حياة لترين الذعينة ترتحل من الحرى
حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی ایک زمانہ آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ ایک ہودج نشین عورت حرا جو عراق کا شہر ہے وہاں سے چل کے کعبۃ اللہ آئے گی، حتی تطوف بالکعبہ، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، مگر اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ اسلام کے اندر ایسا امن و امان کا زمانہ آئے گا، حالانکہ ابھی صحابہ فقر و فاقے کی شکایت لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عدی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے یہ الفاظ جب میرے کان میں پڑے میں حیرت کی تصویر بن گیا کہ ابھی تو یہ فقر و فاقے کے دور سے گزر رہے ہیں، کیا کبھی ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ عراق سے چل کے ایک عورت کعبے کا طواف کرنے آئے گی مگر اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا؟ کیا بنی طے کے ڈاکو مر جائیں گے؟ کیا قزاق ختم ہو جائیں گے؟ مگر حضرت عدی فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے اور مسجد نبوی کے باہر سارا مسجد نبوی کے باہر مال غنیمت لا کے رکھ دیا جاتا اور عمر ابن خطاب صرف اپنی چادر اٹھا کر اس مال پہ ڈال دیتے، کوئی قزاق اس کو نہ چراتا۔ فجر کی نماز کے بعد عمر ابن خطاب کھڑے ہوتے اور وہ مال تقسیم کیا جاتا۔ اللہ کے بندو، اسلام پر ایسے بھی دور گزرے ہیں کہ میں اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس وقت مال کی قلت، اناج کی قلت، اسباب کی قلت، فقر و فاقہ حد سے زیادہ، مگر غازیان اسلام اگر کسی کے سامنے ڈٹ جاتے اللہ ان کو عروج عطا کرتا، اللہ ان کو فیروز بختی عطا کرتا، اللہ ان کو ستاروں پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ عطا کرتا۔ ذرا آپ تصور تو کریں کہ اسلام کی شان و شوکت کا وہ دور بھی تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور شہداء کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ایک صحابی کے جسد اطہر کو دیکھا جن کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ آپ میں بہت سے وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ زیارت کے لیے گئے۔ مدینہ منورہ سے احد کا مقام قریب ہے، وہ مدینہ منورہ سے احد کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے۔ وہاں پر حضرت امیر حمزہ اور مصعب بن عمیر اور شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ آج بھی آپ میدان احد میں چلے جائیں، وہاں کی چلتی ہوئی ہوائیں آپ کے کان میں سرگوشیاں کرے گی اور آپ کو برملا کہیں گی یہ دیکھو اس وادی کے اندر شہدائے احد آرام فرما ہے، یہیں پر اللہ کے حبیب ان کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے مصعب بن عمیر کو دیکھا اور افسوس سے کہنے لگے یا مصعب، یا مصعب، کیا یہ مصعب ہے؟ یہ مصعب ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں ہاں یہ مصعب بن عمیر ہے۔ اللہ کے رسول نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو کے قطرے رخسار پر ڈھلک گئے۔ آپ فرمانے لگے یا مصعب لقد رأیتک بمکہ، اے مصعب میں نے تجھے مکہ میں دیکھا ہے، تجھ سے زیادہ اعلی لباس پہننے والا کوئی شخص مکہ میں موجود نہیں تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کے اندر والدہ بڑی مالدار خاتون تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک کلتی ایک اولاد، آپ مصعب بن عمیر کو سب سے قیمتی لباس پہناتی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ مصعب بن عمیر سب سے بہترین عطر لگاتے۔ جب آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو آپ کے جسم کی خوشبو
खुशबू से सारे मक्का की गलियां महक उठती। मुसाब बिन उमैर मक्का की गलियों से गुजरते तो गलियां खुशबू से महक उठती, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, इस्लाम का कलिमा पढ़ा, ईमान का नगमा सुना, आप अपना दिल हार गए। वालिदा को मालूम हुआ, सख्त गुस्से में आई, मुसाब बिन उमैर को बुलाया और कहने लगी क्या तू बदमज़हब हो चुका है? मुसाब बिन उमैर ने वालिदा से कहा, प्यारी अम्मा, हाँ हाँ मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का कलिमा पढ़ा है। वालिदा का इतना सुनना था, कीमती लिबास जिस्म से उतार दिया गया, मुसाब बिन उमैर को चादर दे दी गई, उसी चादर से अपने जिस्म को ढापा। मक्का मुकर्रमा की गलियां तंग पड़ गई तो हबशा की तरफ हिजरत कर गए। हबशा से जब वापस आए तो आपकी चादर जगह से फटी हुई। गज़वे उहद के मौके पर उस गज़वे में शरीक हुए, हजरत मुसाब बिन उमैर शहीद हो गए। अल्लाह के हबीब उस मकाम पे पहुंचे और कहने लगे, या मुसाब लक़द रअयतुका बिमक्का, ए मुसाब मैंने तुझे मक्का में देखा है, तुझसे ज्यादा आला लिबास पहनने वाला कोई नहीं था, तुझसे ज्यादा बेहतरीन खुशबू लगाने वाला कोई नहीं था। मुसाब तू जिस मजलिस में बैठ जाता लोग तेरी तलाक़त लिसानी की तारीफ करते, तेरी खुश गुफ्तारी की तारीफ करते, औरतें तेरे चेहरे पे देखकर मर मिटती। तू मक्का का खूबसूरत नौजवान था, मगर तूने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कलमे की बुनियाद पर ईफा की अहद किया और ईफा ये अहद के लिए गज़वे उहद के मैदान में शहीद हो गया। हजरत सफिया दो चादर लेके आई, कफन के लिए कपड़ा नहीं था, हजरत सफिया दो चादरें लेके आई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, एक कपड़े से मुसाब को कफन दे दो, एक कपड़े से हमजा को कफन दे दो। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस कपड़े से कफन दिया गया, अगर सर को ढका जाता तो पाँव खुल जाते, पाँव को ढका जाता तो सर खुल जाता। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सर को ढक दो, पाँव के ऊपर अज़खर घास डाल दो। उस वक्त इनको कफन भी मयस्सर नहीं आया, मगर इस्लाम को अल्लाह ने उस वक्त भी इज्जतें अता की थी, रफ़तें अता की थी, बुलंदियां अता की थी। तो आप याद रखें, गुर्बत की वजह से मुसलमान पस्ती का शिकार नहीं, मफलुकुल हाली से मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं, गुर्बत की वजह से मुसलमान इन्हितात और पस्ती का शिकार नहीं, बल्कि इकबाल साफ कहता है, सबब कुछ और है जिसको तू खुद भी समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। हमारे जवाल का सबब ये है कि हमने इस्लाम की रोशन तालीमात से इनहराफ कर लिया और इस्लाम की रोशन तालीमात को पसे पुष्ट डाल दिया। इस्लाम ने मुझे और आपको कहा था, आओ अल्लाह की किताब को पढ़ो, इसको हिर्ज़ जा बनाओ, मगर आज मुसलमान अल्लाह की किताब पर अमल करना तो दूर की बात, अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं। रमजान के अंदर तरावी में कुरान सुनाया जाता है, बेतवज्जुही से अल्लाह की किताब को यालमुन तालमुन की तरह सुना जाता है। बाद लोग खुशू और खुजू हासिल करने के लिए आंख बंद कर देते हैं और उसके बाद आलम इस्तिग़राक़ में चले जाते हैं, सो जाते हैं। हाफिज साहब कब रुकू करते हैं और कब सजदा करते हैं, इंसान को इल्म नहीं होता। और नमाज तरावी। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।